معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں ہمیں بہت سے مسائل درپیش ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں وہ اتنے پیچیدہ، گمبھیر اور ناقابل فہم ہیں کہ ان مسائل کا حل نکالنا تو درکنار، ان پر بات کرنا جو ہے وہ بھی کافی مشکل لگتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان مسائل پر بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے فلسفی ہونے اور فلسفہ جھاڑنے کے جرم میں خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ اب یہی غربت، جہالت اور ظلم کی جو مثلث ہے، اسی کو دیکھ لیں۔ یہ جو ٹرائی اینگل ہے، یہ جو سائیکل ہے، یہ جو چکر ہے، اس میں اگر کوئی نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک سائیڈ پہ، مثلث کی ایک سائیڈ پہ غربت ہے، دوسرے کونے پہ جہالت ہے، اور تیسرے کونے پہ ظلم ہے۔ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان سے نکلنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ممکن ہے۔ تو جو غربت ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ غریب کون ہے۔ غریب کی ڈیفینیشن پہ اگر ہم جائیں تو غریب وہ ہے جو $2 سے کم جو ہے وہ ایک دن میں کماتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تقریباً پاکستانی روپوں کے اندر تقریباً وہ 600 روپیہ کماتا ہے۔ تو اب آپ اس پہ سوچیں کہ کیا یہ جو تعریف ہے یہ تھوڑی ناکافی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی وضاحت جو ہے وہ چاہیے کہ ایک بندہ جو 600 روپے سے نیچے کماتا ہے اور اس کے 5-6 بچے ہیں جو کھانے والے ہیں، تو کیا وہ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو اس کی اچھے سے پرورش کر پائے گا؟ اب 600 روپے کو چھوڑیں، اگر ایک بندہ 1000 روپے تک بھی اس مہنگائی کے دور میں کماتا ہے اور اس کے 4، 5 یا 6 بچے ہیں، تو کیا ان کو وہ کوالٹی لائف دے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں، اگر اس تعریف کے حساب سے بھی دیکھیں تو کتنے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ غربت اصل میں ہے کیا۔ غربت اصل میں رسائی کے ساتھ جو ہے، ایکسیس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتی ہے۔ رسائی کن چیزوں کے لیے؟ رسائی ہے تعلیم کے لیے، کوالٹی ایجوکیشن کے لیے، رسائی ہے صحت کی سہولیات کے لیے، اور رسائی ہے معاشی سہولیات کے لیے۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ان تینوں چیزوں کی رسائی ممکن ہے اور کس حد تک ہے، کہ ہمارے پاس تعلیم، جو اچھی تعلیم ہے، اس تک بھی رسائی ہو، ہیلتھ کیئر جو سسٹم ہے وہ بھی ہمارا اچھا ہو اور اس تک ہر بندے کی ایکسیس ہو، اور اسی طرح معاشی مواقع جو ہیں جن سے ہم نے اپنی روزی روٹی کمانی ہے، کیا وہ کتنے فیصد جو لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ مواقع جو ہیں ان کو فراہم کیے گئے ہیں، یا یہ مواقع جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ بلکہ شاید یوں کہا جائے کہ ہمارے معاشرے کی جو میجورٹی ہے وہ خط غربت، اس تعریف کے مطابق غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اب مثلث کے دوسرے کونے پہ چلتے ہیں، وہاں ہے جہالت۔ جہالت جو ہے وہ غربت سے ہی پیدا ہوتی ہے، یہ غربت کا ہی سایہ ہے۔ اور جہالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ہمیں تعریف کرنی ہوگی کہ جاہل کون سا ہوگا۔ جاہل ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو الٹریٹ کہیں گے، ایک وہ بندہ جو پڑھ لکھ نہ سکے، اور اس کو ہم خواندہ اور ناخواندہ جو ہے اس کے جو تقسیم ہے اس میں اس کو سمجھیں گے کہ جو خواندہ ہے، جو پڑھ لکھ سکتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اور جو ناخواندہ ہے، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، وہ ان پڑھ ہے۔ لیکن کیا یہ تعریف بھی کافی ہے؟ جہالت کا اگر ہم متضاد دیکھیں تو اس کے میرے خیال میں جو قریب اس کے جو لفظ ہوگا وہ ہوگا شعور۔
شعور جو ہے وہ دلائل سے جو ہے وابستہ ہوتا ہے، اور اگر بات میں دلائل جو ہیں وہ موجود نہ ہوں تو پھر وہ شعور نہیں بلکہ شور ہوتا ہے۔ تو شعور کہتے کس کو ہے؟ باشعور کسے کہیں گے؟ باشعور ایک ایسے شخص کو کہیں گے جو کرٹیکل تھنکنگ کرنا جانتا ہو، جو اپنے مسائل کا حل نکالنا جانتا ہو، اور پھر کیا ہے کہ اس کی درست جو معلومات ہیں ان تک اس کی رسائی ممکن ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ جو ہوں گے وہ جاہل ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، وہ باشعور نہیں ہیں، کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے، ان کے درست معلومات تک رسائی نہیں ہے، وہ نعروں اور تقریروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو دوسروں نے بات کر دی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں اور اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، اور اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ایسے جو معاشرے کے اندر لوگ ہیں ان کو باشعور نہیں کہا جا سکتا۔ اور اب چلتے ہیں مثلث کے تیسرے کونے پر، اور وہ ہے ظلم۔ ظلم جو ہے یہ غربت اور جہالت دونوں کی سربراہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ظلم ہے کیا، اس کی تعریف پہ اگر ہم جائیں تو ظلم جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ بے وجہ جو ہے یا بلا وجہ طاقت کا استعمال، لوگوں کا استحصال اور چیزوں کا غلط استعمال۔ ظلم کی ایک بڑی خوبی اور نشانی یہ بھی ہے کہ ظلم جو ہے ہمیشہ کمزور جگہوں پر بڑی پھرتیلے انداز سے جاتا ہے، بڑی تیزی سے جاتا ہے، اور جہاں طاقت موجود ہوتی ہے اس سے یہ کوسوں دور رہتا ہے۔ ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، کوٹیشن ہے کہ وائلنس از دا لاسٹ ریزورٹ آف دا انکمپیٹنٹ، کہ وہ آدمی جو کمپیٹنسی نہیں رکھتا، یعنی کہ اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو جہالت میں جو مبتلا شخص ہے اس کی جو آخری آپشن ہے وہ ہے ظلم۔ یعنی کہ غربت اور جو جہالت ہے اس ٹرائی اینگل میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتی ہے، ظلم پیدا کرتے ہیں دونوں۔ اور ایک جاہل جو ہے اس کے پاس جب دلائل نہیں رہتے، اس کے پاس جب شعور نہیں ہوتا، اس کے پاس جب معاشی مواقع نہیں ہوتے، اس کے پاس جب صحت کے اور جو تعلیم کے مواقع ہیں وہ نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتا ہے، جب ہر چیز اس کے پاس نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں، تو پھر اس کا آخری جو حربہ ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ظلم کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں اگر اتنا زیادہ ظلم موجود ہے تو ہمارے معاشرے میں جہالت کتنی ہوگی، اور ہمارے معاشرے میں غربت کتنی ہوگی۔ تو یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس مثلث کے متعلق، اس سائیکل کے متعلق اور اس چکر کے متعلق، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جہالت، غربت اور جو ظلم کا یہ جو نظام ہے، یہ جو چکر ہے، یہ جو سائیکل ہے، اس سے نکلنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو نظام ہے غربت، جہالت اور ظلم کا، اس سے نکلنا جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے۔ کیا سب سے پہلے ہمیں غربت کو کم کرنا ہوگا؟ کیا ہم جہالت کو کم کریں تب جو ہے ممکن ہے، یا آیا اس کے لیے کوئی اور ہمیں اسٹریٹجی لگانی پڑے گی؟ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو جہالت، غربت اور ظلم کی جو ٹرائی اینگل ہے، یہ جو چکر ہے، یہ جو سائیکل ہے،
کیا اس سے نکلنا جو ہے ممکن ہے اور کس حد تک ہے، اور کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اور ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ والسلام۔